ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے نا، بڑا سخی آدمی تھا، لیکن اس کی گھر والی وہ بڑی کنجوس، وہ بڑی کنجوس۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ کہتے کہ تیرے ہی مہمان آتے رہتے آئے دن۔ بعضی عورتیں بڑی سخی ہوتی ہیں اور بعضی عورتیں بڑی کیا ہوتی ہیں؟ کنجوس ہوتی ہیں۔ تو اس آدمی کا کوئی دوست آیا، مہمان آیا، اس کا کوئی رشتہ دار، اس نے آ کر کے اس سے ملاقات کی، اس نے بیٹھ کر دروازہ کھول دیا، بٹھایا، اس نے کہا پہلے پانی پلاؤں؟ کہتے ہاں پہلے پانی پلاؤ۔ اب گیا پانی لے کر کے آتا ہے اس کے لیے، پانی پلایا، کہتا بھائی کھانے کا کیا ہے، کھانا کھاؤ گے؟ کہنا ہاں کھانا بھی کھانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ آدمی اپنے گھر گیا، اپنی گھر والی سے کہنے لگے اللہ کی بندی ہمارا مہمان آیا، اللہ کی رحمت ہوتا ہے مہمان، ہمارا دوست آیا ہے، تو ایسے کر اس کے لیے کھانا پکا۔ وہ کہنے لگی آئے دن تیرے ہی مہمان آئے رہتے ہیں، مہمانوں کو کوئی اور گھر نہیں نظر آتا، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری نیت ٹھیک نہیں ہے، بس اس نے کہا میں کھانا نہیں پکاتی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ پڑوسن کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھڑایا، اس کی پڑوسن نکلتی ہے، کہتے باجی جان ہمارا ایک دوست آیا ہے، مہمان آیا ہے، تو مہمان کے لیے کھانا بنا دو، تو میری گھر والی کی نا طبیعت خراب ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ اس کی نیت خراب ہے، تھی تو اس کی نیت خراب نا۔ اس نے کہا باجی جان میری گھر والی کی طبیعت خراب ہے، تو آپ ایسا کریں اس کے لیے کھانا تیار کر دو۔ اس نے کہا الحمدللہ، اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، تو وہ بڑی نیک عورت تھی، اس نے جلدی جلدی آٹا گوندنا شروع کر دیا، مہمان کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا، کھانا تیار کیا، کھانا بنا کر کے وہ گیا، اس نے جا کے کھانا لیا، اپنے مہمان کو کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد اس کے پاس وہ بیٹھا رہا۔ جب وہ مہمان چلا گیا نا، کھانا کھا کے مہمان چلا گیا، اب وہ آدمی جب گھر آیا نا تو آ کر کا کیا دیکھتا ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے۔ اس کی بیوی وہ جس کی نیت خراب تھی، جو کہتی تھی مجھے کھانا نہیں پکانے، میرے سے نہیں پکتا، آئے دن تیرے ہی مہمان آتے ہیں، کسی اور کے مہمان نہیں آتے، اب وہ رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران، بڑا پریشان، کہنے لگا کہ تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں تجھے عجیب بات بتاتی ہوں۔ عجیب بات وہ کیا؟ کہنے لگی کہ جس وقت میں نے کہا نا میں تیرے مہمان کے لیے کھانا نہیں پکاتی، تو جب میں واپس گھر میں آئی، اپنے کچن میں آئی، تو دیکھا ایک آدمی ہے اور سفید اس کی داڑھی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ہماری جو آٹے والی وہ ٹینکی ہے نا جس میں ہم نے آٹا رکھا ہوا ہے، اس میں سے وہ آٹا نکال رہا تھا۔ وہ آدمی کیا کر رہا تھا؟ اس میں سے آٹا نکال رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کون ہے تو ہمارے گھر میں تو آٹا نکال رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مہمان کے لیے میں یہاں آٹا رکھ کر گیا تھا، ڈال کے گیا تھا، تو تو نے جب یہ کہا کہ میں نے مہمان کے لیے کھانا نہیں پکانا، تو اب یہی آٹا میں لے جا کر کے پڑوسیوں کے گھر میں ڈال دوں گا۔ یہ آٹا کس کے لیے تھا؟ یہ مہمان کے لیے میں یہاں پر ڈال کے گیا تھا، میں تو وہ آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے ایسے تھیلے میں آٹا ڈالا اور وہاں سے چل پڑا۔ اب وہ عورت کہتی ہے اللہ کے بندے جو بھی مہمان آئے اب میں اس کے لیے کھانا پکاؤں گی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، بلکہ مہمان کسی کا نہیں کھاتا، بلکہ مہمان کس کا کھاتا ہے؟ اپنا اللہ کا دیا ہوا جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، مہمان وہی کھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمان کی کیا کریں؟ عزت کریں، مہمان کو کھانا کھلائیں، مہمان کو چائے پلائیں، مہمان کی عزت کریں۔ مہمان جو کھانا کھاتا ہے وہ ہمارا نہیں کھاتا، اپنا اللہ کا رزق دیا ہوا وہ کھاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ہر آدمی کا رزق اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جب تک آدمی کا رزق ختم نہیں ہوتا اس وقت تک موت واقع نہیں ہوتی۔
اس وقت تک موت واقع نہیں ہوتی. ایک ایک دانہ جتنا بھی جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے آنے سے پہلے اللہ آدمی کا رزق لکھ دیتے ہیں کہ اس میرے بندے نے دنیا میں جا کر اتنا رزق کھانا ہے، اتنی اس کی عمر ہونی ہے، اتنے اس کے سانس ہیں، اور ہمارے سانس بھی گنے جا چکے ہیں. ہمارا جو ہے کھانے کا انتظام، دانا جتنا رزق ہم نے کھانا ہے وہ سارے کا سارا لکھا جا چکا ہے. تو آدمی کی جب موت واقع ہوتی ہے نا تو آدمی گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں. فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کا رزق کم نہیں کیا، میں نے اس کی زندگی کم نہیں کی، میں نے اس کی زندگی کم نہیں کی، میں نے اس کا رزق کم نہیں کیا. وہ اس کی زندگی اتنی تھی، اس کا رزق ہی اتنا تھا. تو میرے دوستو جب ہمارا رزق ختم ہو جائے گا، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے کیا آ جائے گا؟ بلاوا آ جائے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ پاک فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے پھر اللہ کی طرف سے مہلت نہیں ملتی.